وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ خاص طور پر خواتین و حضرات دونوں ہی سوچتے ہیں کہ ان کی بیوی یا خامد ان کی خوشیوں کا ذمہ دار ہے. یہی سوال میں کرنے لگی تھی کہ ہمارے یہاں تو پرسیپشن ہی یہ ہے کہ جب شادی ہو جائے تو پھر خوشیاں جو ہیں وہ بچوں اور ہسبینڈ سے ہی. ٹرو. مطلب دس از دا پرسیپشن ہم آبزرو کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ اب شادی ہوگی اور اب میری زندگی بیوی اور بچے ہی. واٹ اباؤٹ آپ ایک بہت یونیک آئیڈیا دے رہے ہیں. نہیں تو وہ تو شادی کے موقع پہ کہا بھی جاتا ہے لڑکی کو کہ اس لڑکی کو خوش رکھنا, تو لڑکا حامی بھی بھر لیتا ہے یہ سوچ کے کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں, بس آج کا دن تو یہ وہ اس طرح کی بات کہتا ہے, آپ فکر ہی نہ کریں, آپ حوصلہ ہی نہ رکھیں. وہ جو کلونیل کزن والی باتیں ہیں وہ کہتے ہیں آپ فکر ہی نہ کریں, کل سویر سے ہی آپ دیکھ لیں گے باں ہو جائے گی. تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ لڑکیوں کو یا لڑکوں کو دونوں کو چونکہ انسان ہے تو اپنی بنیادی ذمہ داریاں اور جو خوشی ہے یہ الٹیمیٹلی تو ہمارے جسم کے کیمیاوی بیلنس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. یعنی اگر کوئی اپنی نیند کا پورا خیال رکھتا ہے اور ایکسرسائز کرتا ہے, کھانے پینے میں اعتدال کو پالیسی رکھتا ہے اور غصے سے لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بندہ ایک بنیادی خوشی پا لیتا ہے, چاہے اس کو دنیا کی بہت زیادہ آسائشیں حاصل نہ بھی ہوں. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ جو خاتون آتی ہیں تو سب سے پہلے مجھے صرف یہ اسیس کرنا ہوتا ہے کہ یہ اگلے ہفتے پھر یہ تو نہیں کہیں گی کہ میں نے نہیں بسنا, اور پھر میں اس کو اس پہ منانے کی کوشش کروں گا کہ نہیں تم بس جاؤ. تو جو یہ کھیل کھیلتی ہیں سی سو والا, تو میں کہتا ہوں کہ نو, پہلے آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور اس کے لیے میں ان کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ یا تو 100 پیاز کھا لیں یا پھر 100 جوتے کھا لیں, دونوں نہ کھا لیں. آپ کو پتہ ہے وہ ایک بندے کو بادشاہ نے سزا دی, انہوں نے کہا کہ دیکھو تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے تو تمہیں میں سزا دیتا ہوں کہ یا تم 100 پیاز کھا لو تو یا تم 100 جوتے کھا لو. تو اس بندے نے کہا کہ جوتے کھانا تو بہت مشکل ہے, پیاز تو بہرحال کھانے والی چیز ہے تو میں کھا لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا پیاز منگاؤ. تو اس نے پیاز کھائے ایک دو, تو پھر اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکلنے شروع ہوئے. اس نے کہا کہ پیاز کا کھانے کا تو تجربہ نہیں, جوتے تو میں بہت کھاتا رہا ہوں, تو میں جوتے کھاؤں گا. تو جوتے کا بندوبست کیا گیا اور 2-3 جوتے پڑے, تو میں نے کہا کہ نہیں یہ تو بہت ٹف ہے, ایسا کرتا ہوں کہ میں 100 پیاز کھا لیتا ہوں. پھر اس نے کہا کہ آج تو اتنا ہی کافی ہے, باقی میں کل کھاؤں گا. تو کرتے کرتے کچھ دنوں میں ان کے 100 پیاز اور 100 جوتے پورے ہو گئے. اس پرابلم پہ کوئی آسان سلوشن نہیں ہے. نہیں آسان سلوشن, یو ہیو ٹو ڈیسائڈ. آسان سلوشن جو ہے ہم آگے چل کے دیں گے, لیکن پہلا یہ طے کرنا ہے کہ 100 پیاز کھانے ہیں کہ 100 جوتے کھانے ہیں. تو میں خواتین کو عموماً کہتا ہوں کہ جوتے نہ کھائے, پیاز تو بہرحال کھانے والی چیز ہے. مطلب وہی ایک بنیادی ہے کہ پیاز کے اوپر رہیں, پھر پیاز کو تڑکا لگا لیں, اگر پیاز کو یوں کر لیں, پیاز کو بوائل کر لیں یا کچھ کر لیں, تو پھر اس سے معاملات کچھ بہتری کی طرف چلنے شروع ہوں گے. تو سب سے پہلے تو میں انارکلی کو مشورہ دوں گا کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو دیوار میں نہ چنا دیا جائے, کیونکہ ایسے ہسبینڈ جو بائی پولر ڈس آرڈر میں ہوتے ہیں یہ بادشاہ لوگ ہوتے ہیں, خوشی میں آئیں تو منہ موتیوں سے بھر دیتے ہیں, یہی ایک پرابلم ہے, اس لیے خواتین چھوڑتی نہیں ہیں. اور اگر غصے میں آئیں یا بدعمالی پہ آئیں تو یہ پھر دیوار میں چنوا دیتے ہیں. تو مسئلہ تھوڑا سمجھداری سے ہی حل کرنا پڑے گا, لیکن پہلی بات یہ ہے کہ وہ طے کر لیں کہ انہوں نے رہنا ہے. اگر وہ رہنے کا فیصلہ کر لیتی ہیں تو پھر رہنا چونکہ بڑا مشکل ہے, تو اس کے لیے ایک لائحہ عمل ان کو بنانا پڑے گا. سب سے پہلے ان کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ ایک بیماری ہے اور جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں وہ بیماری کا شاخسانہ ہے. اور اگر وہ رہنے کا فیصلہ کرتی ہیں, چاہے وہ بچوں کی وجہ سے کرتی ہیں, چاہے وہ لانگ ایسوسیشن کی وجہ سے کرتی ہیں, اور چاہے وہ ان کی خاندانی ہسٹری کی وجہ سے کرتی ہیں, کیونکہ بیچ میں ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ ان کے والد نے بھی ساری زندگی اپنے بیوی کے ساتھ یہی سلوک کیا, اور ان کے 5 بچے ہیں تو والد کے 10 تھے, اور 10 بچوں میں سے جتنے بہن بھائی ہیں ان کے یہی مسائل ہیں, یا خودکشی یا نشے یا کچھ اور اس طرح کے معاملے. تو میرا دل چاہتا ہے کہ پوچھوں کہ ان کے والد صاحب کیا کرتے تھے, لیکن پھر میں نے کہا کہ بتایا انہوں نے کہ 10 بچے تھے تو یہی کرتے تھے.
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।